السلام علیکم. آئی ایم ملک مبشر ریاض. ریسنٹلی NET دینے کے بعد اپنسٹ میں ایڈمیشن ہوا میرا. تو ابھی آیا ہوں کہ جو نیو ایسپائرنٹ ہیں جو اس سال NET دینا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کو اسٹڈی مٹیریل ان کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں ان کے ساتھ. تو فی الحال تو کافی ٹائم پر ہے. ابھی نومبر میں نئے بیچ یعنی ہماری کلاسز اسٹارٹ ہوں گی. اس کے بعد NET 1 کے لیے اپلیکیشنز اسٹارٹ ہوں گی. تو دیکھتے ہیں. اور NET کے حوالے سے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ بتاتا جاؤں کہ NET انجینئرنگ کا اسپیسیفک انجینئرنگ کی بات کر رہا ہوں. انجینئرنگ کے NET میں 80 مارکس کی میتھ ہوتی ہے، 60 مارکس فزکس کے اور 30 مارکس کیمسٹری کے اور 20 مارکس انگلش کے اور اس کے بعد 10 مارکس انٹیلیجنس یا IQ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. باری باری ان تمام سیکشنز پہ بات کروں گا. تو ٹوٹل 200 مارکس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم میتھ کو ڈیل کرتے ہیں کہ میتھ میں کس ٹائپ کے کس سارٹ کے کوسچنز آتے ہیں، کس ٹائپ کے چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں میتھ کے پورشن میں. میتھ کا پورشن 80 مارکس کا ہوتا ہے. 40% ویٹیج ہوتی ہے ٹیسٹ میں اس کی. اور اس میں جو مزے کی چیز ہے کہ انٹیگریشن اور ڈیریویشن جو سیکنڈ ایئر کا پورشن ہے اس میں سے اتنے زیادہ ڈیپلی نہیں آتے. کنسیپچول جو ایگزامپلس میں سے کچھ جو رولز کو بیسیکلی رولز کو فالو کرتے ہیں چھوٹے موٹے وہ ایک رولز فالو آتے ہیں. یہ میں پہلے بتاؤں گا جو کم پورشن آتا ہے، پھر اس کے بعد میں امپورٹنٹ پورشن کی طرف چلوں گا. تو اس کے بعد جو ہوتا ہے فرسٹ ایئر میں جو ٹریگنومیٹری ہے یہ ساری آتی ہے لیکن اتنی ٹف نہیں آتی لائک دیٹ کہ ایزی مین کنسیپچول ہوتے ہیں فارمولاز وغیرہ. لانگ کوسچن جس طرح سے لانگ کوسچن والا پارٹ نہیں آتا، شارٹ اور MCQ فارمیٹ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. کوئی ایسے بہت کلیئر ایسے کوسچن ہوتے ہیں جنہیں سولو کرنے میں 1.5 منٹ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر آپ ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ. آلٹرنیٹیو میتھڈ ہے تو پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو اگر ایک لانگ کوسچن ہے اس کا آلٹرنیٹیو میتھڈ ہے تو پھر وہ شاید اس کو دے دیں لیکن بہت کم دیکھا جاتا ہے یہ سیدھی. اور تمام سارا ایک چیز امپورٹنٹ ہے. کوئی چیز مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں نے کہا کہ فلاں والا چیپٹر کر لو فلاں. بینگ آنیسٹ میں خود اس بات پہ تھا اور تھوڑے مارکس کم آئے اور اسی وجہ سے آئے کہ سلیکٹیو پورشن کر کے چلا گیا تھا. سلیکٹیو پورشن بالکل بھی نہیں کرنا. ون ٹو آل ایک ایک چیز. ہاں تھوڑا فوکس زیادہ رکھ لو. فرسٹ ایئر میں ہے پہلے چند چیپٹرز ہیں اور اس کے بعد پہلے 4-5 ہیں، 7واں 8واں 9واں اور آگے ٹریگنومیٹری کو 3-4 ہی ہیں جو ڈسکرپ کر سکتے ہیں آپ فرسٹ ایئر میں. اور سیکنڈ ایئر میں آپ پہلا 4تھا 6ٹھا اور 7واں کر لو. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتے. باقی والے تھوڑے رہ بھی جائیں تو لیکن کرنے یہ بھی چاہیے. ان میں سے بھی MCQ آتے ہیں. اس کے بعد فزکس پہ آتے ہیں. فزکس 1 to all ہے. ایک چیز بھی نہیں کچھ مطلب 60 مارکس کا پورشن ہوتا ہے. 30% ویٹیج ہوتی ہے ٹیسٹ میں. تو 1 to all چیزیں ہوتی ہیں اس کی. ہم اسے کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. اور ایک اچھا ٹیسٹ دینے کے لیے آپ کا میتھس اور فزکس یہ 2 چیزیں اسٹرانگ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے. میرے 128 ہے اور میرا ہو گیا. میکینیکل میں ہو گیا EME کیمپس میں. میں نے کرنی میکینیکل دی اس لیے مین کے پاس EME میں. ایون اس سال جو مین کیمپس ہے اس کا بھی کافی میرٹ ڈاؤن گیا تو
یہ بھی ہے کہ مکینیکل کرنے والوں کے لیے ایک یہ بھی ایج ہے کہ میرٹ تھوڑا ڈاؤن جا رہا ہے. ہم نہیں جانتے کیوں، شاید سافٹ ویئر کی طرف انٹرسٹ زیادہ بڑھ رہا ہے اور مکینیکل سے لوز ہو رہا ہے، تو یہ چیز بھی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم ڈیل کرتے ہیں ٹیسٹ کی طرف. تو ٹیسٹ نیکسٹ پارٹ جو ان سے ٹیسٹ کا ہے وہ ہے کیمسٹری کا. 30 MCQs ہوتے ہیں، ایک MCQs کے ایک ہی مارکس ہوتے ہیں، 15% ویٹیج ہوتی ہے. تو اس ویٹیج 15% ویٹیج ہوتی ہے اور ایزی ہوتا ہے پورشن. اگر شرط یہ کیمسٹری آتی ہے اور مجھے نہیں آتی تھی تو کافی کم بھی ہوا اور کچھ تیار بھی نہیں کی ہوئی تھی. کیمسٹری آتی ہو تیار مطلب پورا سال پڑھی ہو، ہم نے تو پورا سال بھی خیر کام پڑھی تھی، لیکن یہ کہ پڑھی ہوئی ہو تو آتی ہوتی ہے، ایزی ہوتی ہے. میرے دوست ہیں ان کے مطلب مارکس چاہے میرے سے تھوڑے NET میں کم ہوں گے یا میرے جتنے ہیں، لیکن کیمسٹری میں ان کے پورشن کمپلیٹ ہے. میرے میتھ میں آئی تھا، میرا میتھ اسٹرانگ تھا. اور اس کے بعد انگلش میں سینونیمز آتے ہیں. اگر آپ کی انگلش اسٹرانگ ہے تو ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ. اور نارملی جو ہمارے FSC والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے 10 8 اس سے زیادہ نہیں ہوتے، میرے 12 ہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے انٹیلیجنس میں کوڈنگ ڈیکوڈنگ ہوتی ہے، ڈائریکشنز پوچھی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ شیپس کا بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے اور سیریز بھی آ جاتی ہے. تو یہ 4 مین ہیں. اور بلڈ ریلیشنز بہت کم ہوتے ہیں، کبھی کبھی آ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ تیاری ٹپس کی بکس اسٹیپ اتنی اچھی نہیں ہے، میں نے خود بھی دیکھی ہوئی ہے. نوٹ OETP پریفر کرتے ہیں سینئرز، بٹ میں نے بھی وہ دیکھی ہے تو وہ بھی کافی آسان ہے، لیکن یہ کہ کانفیڈینس بوسٹ اپ کرنے کے لیے بہت اچھی ہے. کنسیپچل کوسچن ہوتے ہیں اور ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے. تو یہ بکس، اور یہ صرف انہی تک لمیٹڈ نہیں رہنا، لمیٹڈ ان سے کنسیپٹ لینے کی کوشش کرنی ہے، کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ایزی. اور جو ہے یہ بکس کہاں سے ملیں گی، اس کا حل ہے میرا فیس بک گروپ میں نے بنایا، ایک نیچے لنک دیا ہوا ہوگا، اسے جوائن کریں. اس کے بعد انسٹاگرام کا بھی لنک دیا ہوا ہے، اس پہ جائیں، DM کریں، فیس بک گروپ جوائن کریں. کوئی بھی کوئری ہے، کوئی بھی کوشچن ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہے، ہم حاضر ہیں، میرے ساتھ دوست حاضر ہیں، پوری ٹیم حاضر ہوگی. ہماری پوری ٹیم ہے. میرے انسٹاگرام کا لنک ہے، مجھے DM کریں. اور اگر یہ سب نہیں کرنا چاہتے، مطلب صرف بکس کی لمیٹڈ ہے یا کچھ آگے نہیں ہے، صرف تو سمپل اپنا میل ID کمنٹ کر دیں، میں میل کر دوں گا آپ لوگوں کو. اس کے علاوہ میتھ کی شارٹ ککس کی بک ہے کمپلیٹ میرے پاس، وہ بھی آپ کو کر دوں گا. اور OETPs ہیں، اس کے علاوہ بھی فن کی بکس ہیں، کپس کی ہیں، تو اسٹیپ کی بھی بکس ہیں میرے پاس. تو تمام ہیں، تو آپ جو ہوں گے، جو ڈیمانڈ ہوگی سب کو میں کوشش کروں گا کہ سب کو رپلائی کروں اور سب کو ان کی جو چیزیں انہیں چاہیے وہ سب پرووائڈ کریں. تھینک یو. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے، لائک کریں، اور تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چل سکے. اور بیل آئکن تو پھر دبانا ہی ہوتا ہے.